زوردار دھماکے کے ساتھ کھلتے دروازے اور شائستہ کی ناشائستہ آواز، تمہاری نانی میرے بچے کو اپنی ٹی وی لگا کر ہی چھوڑیں گی۔ اور زوردار دھماکے سے بند ہوتے دروازے، وہ مجھ پر چیخ پڑی، میری قسمت پھوٹی تھی جو میں نے تمہارے ساتھ یہاں پاکستان آنے کی غلطی کی۔ میری زندگی تو عذاب ہے ہی، پر میرے بچے کو کچھ ہوا نا تو میں بتا رہی ہوں، میں وہ کروں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شائستہ آہستہ بولو، کیا ہوا ہے؟ ارے یہ تو اچھا ہوا میں چلی گئی، بری طرح سے میرے بچے کے منہ پر کھانس رہی تھی، بلکہ کھانسی کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے پیدائش سے ہی میرا بچہ کمزور ہے، اس کو جلدی الرجی ہو جاتی ہے۔ 1000 بار کہا ہے تم اپنی نانی اماں کے حوالے مت کیا کرو۔ کیا اماں کو کھانسی کا دورہ؟ اور میں نے چھلانگ لگاتے ہوئے نیچے نانی کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اماں اماں کیا ہوا؟ کھانس کھانس کر ان کی حالت خراب ہو چکی تھی، سانس پھولی ہوئی، کپ کپاتے ہاتھ، آنکھیں چڑھی ہوئی۔ جلدی سے میں نے ان کو پانی پلایا اور ان کو کچھ تسلی دی، پیٹھ سے لایا اور پھر ان کو سکون سے کر کے کمرے کی لائٹ آف کر کے ان کو لٹا دیا۔ اوپر گیا تو شائستہ اپنے اسی ناشائستہ انداز میں تیار بیٹھی تھی۔ تم کو اگر یہاں رکنا ہے تو رک جاؤ، اب میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے واپس بھیج دو امریکہ۔ تم کس طرح کی باتیں کرتی ہو؟ تم کو پتہ ہے نا ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتہ، خود ہی رہو اور خود ہی سنبھالو۔ میں نے مزید کچھ نہ بولنے پر اکتفا کیا۔ میں گیلری میں سگریٹ سلگا کر ایک عجیب سی کشمکش میں پڑ گیا، اپنے بچے سے جدائی کا سوچ کر ہی کام کیا، اور پھر کہیں اپنے بچپن میں چلا گیا۔ بچپن جب میں 6 سال کا تھا تو اماں سے باتیں کرتے ہوئے بتا رہی تھی، اماں میرے جانے کا ہو بھی جائے تو زین کا مسئلہ بن رہا ہے۔ اکبر بتا رہے تھے کہ تم کو تو بلا لیتا ہوں، پر جب تک تمہارا کاغذات، گرین کارڈ، تمام معاملات سیٹ نہیں ہوتے، زین کو تمہاری امی کے پاس رہنا پڑے گا۔ امی یہ میں کیسے کر لوں؟ اماں کی آواز میں محبت اور ایک عجیب سی شفقت تھی۔ بیٹی، زین کو میں تم سے زیادہ محبت کے ساتھ رکھوں گی، اس کا بہت خیال کروں گی، لیکن بیٹا اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ تم اپنے شوہر کی بات مان لو اور جاؤ اس کے پاس، اور پھر کچھ اسباب کرو اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے۔ امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میری آواز پر میری امی بہت پریشان ہو گئی اور مجھے سینے سے لگا کر بولی، بیٹا کہیں نہیں جا رہی۔ جب امی کو طلاق ہوئی تو میں صرف 2 سال کا تھا۔ کیوں ہوئی، کیا اسباب تھے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں امی کے ساتھ نانی کے گھر رہنے لگا۔ امی کے ماموں نے پچھلے سال اپنے بڑے بیٹے کے لیے امی کا رشتہ مانگ لیا۔ ماموں کے بیٹے امریکہ میں مقیم تھے اور کافی عمر کے ہونے کے باوجود ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ ان کی رضامندی سے امی کو ان کا نکاح کرانے کی بات جب گھر والوں سے کی گئی تو کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، اور یوں امی کی شادی ان کے ماموں کے بیٹے اکرم ابو سے کر دی گئی۔ اچھی ملنسار طبیعت کے تھے، مجھ سے بھی خوش اخلاقی سے پیش آئے اور محبت جتانے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنانے کا بھی عہد کیا۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد جب وہ امریکہ لوٹ رہے تھے تو امی سے کہہ رہے تھے، جاتے ہی میں پیپرز بنواؤں گا اور کوشش کروں گا کہ تم کو جلد بلا لوں۔ مجھے بھی اپنے باپ کی کمی محسوس ہوتی تھی، لگا میرے بھی ابو آ گئے اور میں ان کو ابو جان پکارنے لگا۔ شاید میری نانی اماں نہیں کہا تھا، ابو ہیں ابو بولا کرو۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب امی کو یہ پتہ چلا کہ ان کے جانے کا انتظامات تو ہو گئے ہیں مگر مجھے نانی کے پاس رہنا ہوگا، امی کو سمجھ ہی نہ آیا وہ کیا کرے۔ پھر سب کے سمجھانے اور نانی اماں کی خاص ہدایت پر مجھے نانی کے پاس چھوڑ کر جانے کو تیار ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم ان کی دلی کیفیت کیا تھی، مگر میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، جیسے جسم سے کوئی حصہ کٹ رہا ہو۔ میں جس دن امی کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تو میری چیخوں سے پورا ایئرپورٹ گونج رہا تھا، امی امی امی، مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، امی میں مر جاؤں گا، کہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں، اور یہ الفاظ آج بھی ایک پینک اٹیک کی طرح مجھ پر سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر میں پوری سگریٹ کی ڈبیا پی لینے کے بعد ہی کچھ سکون محسوس کرتا ہوں۔ گھر میں اور میری اماں، میری نانی جن کو میں اماں اماں کہتے نہیں تھکتا تھا، اماں نے بھی میری ساری کیفیت، میرے خوف اور میری محرومی کو سمجھتے ہوئے گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ماموں سے کہتے سنا، بیٹا زین بہت حساس ہو گیا ہے،
میں نہیں چاہتی اس کو کوئی تکلیف ہو، تمہارے بچے یا بیوی پریشان ہوں۔ میں اوپر کا حصہ ویسے بھی خالی پڑا ہے، مجھے اور زین کو تم وہیں منتقل کر دو۔ اور پھر ماموں نے بھی حالات کو سمجھتے ہوئے جیسا اماں نے کہا ویسا ہی کر دیا۔ جب بھی امی سے فون پر بات ہوتی یہ جملہ تم کو بہت جلد بلانے والی ہوں پر اختتام ہوتا، اور میں ایک نئی آس اور نئی امید باندھ لیتی۔ میں جو بہت شرارتی اور شوق تھا نہ جانے کیوں مان سا پڑ گیا۔ بس میرا پورا محور میری اماں تھی، انہی کے سائے سے چپکا رہتا۔ مجھے اپنے کزنز اور گھر کے دوسرے افراد سے نہ کوئی انسیت تھی اور نہ ہی دلچسپی۔ خاموشی سے دن رات گزار لیتا، نہ لڑکوں والی شرارتیں اور نہ ہی کوئی شور شرابہ اور نہ ہی کسی کھیل کود میں دلچسپی۔ اکثر میری ممانی کہتی، زین کیا بات ہے، کیوں اوپر کمرے میں بند رہتے ہو؟ تم بھی لڑکوں کی طرح رہا کرو، اپنے کزنز کے ساتھ اٹھو بیٹھو تاکہ تم بھی کچھ سمجھدار بن جاؤ۔ اماں میرا جس قدر خیال رکھتی اور مجھے اسی قدر مصروف بھی رکھتی۔ اسکول سے آنے کے بعد انہوں نے میری روٹین ہی سیٹ کر دی تھی۔ کھانے کے بعد آرام اور پھر رات جلدی سونے کی ایسی عادت پڑی کہ اس کے علاوہ مجھے سکون ہی نہیں ملتا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے احساس بھی ہونے لگا اماں میری وجہ سے نہ کہیں آتی ہیں نہ جاتی ہیں، بلکہ خاندان والوں سے کٹ کے ہی رہ گئی ہیں، اور اگر خاندان کے کچھ افراد گھر آتے بھی تو وہ اماں سے ملنے کے لیے اوپر ہی آتے۔ اکثر عورتوں کے منہ سے نکلتا، ہائے بیچارہ زین، اس کو کب بلا رہے ہیں اکرم میاں، وعدہ تو کیا تھا کہ بیٹوں کی طرح اپناؤں گا۔ اماں فوراً سختی سے ٹوک دیتی، یہ سب باتیں میرے ذہن کے سامنے مت کیا کرو۔ جائے گا کیوں نہیں جائے گا، اس کے بھی کاغذات تیار ہو رہے ہیں، جب جائے گا تو میں سب کو بتا کر اس کو بھیجوں گی۔ ماہ و سال گزرتے گزرتے میں نے میٹرک بھی کر لیا۔ امی کے وہاں 2 بچے ہو گئے اور امی ان میں مصروف ہو گئیں۔ نہ اکرم ابو آئے نہ امی مجھے لینے آئیں، اور اب فون کے آخر میں نہ ہی وہ جملہ سننے کو ملتا، تمہیں جلد بلانے والی ہوں۔ ایک بار جب میں شام کو کوچنگ سے واپس آیا تو اماں فون پر امی سے بات کر رہی تھی، پروین بیٹا دیکھو زین بڑا ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب تم اس کو اپنے پاس بلا لو، آگے تعلیم کے سلسلے سے ہی بلا لو، باقی وہ اپنا انتظام خود کر لے گا، بہت سمجھدار اور ذہین بچہ ہے۔ میری آہٹ پاتے ہی انہوں نے بات بدل لی اور مجھے فون دینے لگی، امی سے بات کر لو۔ میں نے واش روم کا رخ کیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ باہر آتے ہی بول پڑی، کیا بات ہے بیٹا، تم کافی دن سے اپنی امی سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بس اماں آپ ان سے یہ مزید نہ کہا کریں مجھے بلا لیں، مجھے نہیں جانا اب وہاں، اور وہ بھی کچھ خاموش سی ہو گئی۔ کالج کے ایڈمیشن کے سلسلے میں ماموں سے بات کر رہا تھا، 2-4 کالج کی معلومات بھی لے رہا تھا کہ اماں کی آواز آئی، زین جلدی اوپر آؤ، بھاگ کر آؤ۔ میں بھاگ کر اوپر گیا، کیا ہوا اماں؟ یہ دیکھو تمہاری امی کیا فون پہ بتا رہی ہیں، بات کرو ان سے بات کرو۔ میں نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی امی سے سلام دعا کی بات پوچھا، کیا بات ہے امی؟ کہنے لگی تم کالج میں ایڈمیشن لینے والے ہو، مت لینا، میں تمہارے یہاں بلانے کا انتظام کر رہی ہوں، اپنے سارے ڈاکیومنٹ جلدی سے مجھے میل کر دو اور بس انتظار کرو، میں تمہیں بہت جلد بلانے والی ہوں۔ اور میں نے سر جھکا کے جی اچھا امی، اور پھر میرا ایڈمیشن ہو گیا اور مجھے جانا بھی پڑا۔ ایک بار پھر دل غمزدہ تھا مگر اب چیخیں نہیں تھیں، عجیب سا غم، اداس، مگر ماں سے ملنے کی خوشی میں امریکہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرا استقبال ایک مناسب انداز میں ہوا، ہاسٹل میں رہنے کے انتظام اور اچھے کالج میں ایڈمیشن کی ساری ذمہ داری اکرم ابو نے خوش سبلی سے ادا کی، اور میری تنہائی کا خلا مزید گہرا ہو گیا۔ امی سے ہفتوں بعد ملاقات ہو جاتی، وہاں 2 بھائی تھے جو بالکل غیروں کی طرح ملتے اور بس ہیلو ہائی تک بات رہتی۔ سچ بتاؤں میرا وہاں دل نہیں لگا۔ اماں مجھے کیوں آپ نے بھجوا دیا، میں آپ کے پاس ٹھیک تھا، کم از کم آپ کی گود، آپ کا پیار تو میسر تھا۔ اماں امی صرف میری امی نہیں رہی، زین بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، تم اپنا پڑھو لکھو اور بس پھر لوٹ آنا۔ حالات نے کچھ جذبات سے عاری کر دیا تھا، میں بھی کچھ سخت مزاج اور جذبوں کے اظہار کے بغیر زندگی گزارتا رہا، اور کئی سال ایسے ہی گزر گئے۔ گھر اور رشتے تھے پر مجھے ان سے کوئی غرض یا انسیت سی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ امی بھی اکثر مجھ سے آنکھیں چراتی تھی۔
اکرم ابو کا وہاں اپنا کاروبار تھا، پھر مجھے پڑھائی کے بعد کاروباری معاملات سمجھانے اور اپنے آفس میں بیٹھنے کے لیے ایک روم دیتے ہوئے بولے، بزنس تو میرا ہے زین، اور تم نے کیسے کمانا ہے اور اپنا سسٹم کیسے بنانا ہے وہ تم کو خود سمجھنا ہوگا۔ اور میں نے فرمانبرداری سے ساری بات کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ الگ رہنے کی تو ویسے ہی عادت سی ہو گئی تھی، اب اپنے اخراجات کا حساب کتاب بھی کرنا اور سمجھنا آ گیا تھا۔ ایک صبح جب امی کا فون آیا کہ رات ڈنر ہمارے ساتھ ہی کرنا اور اکرم ابو نے تمہیں کچھ مہمانوں سے بھی ملوانا ہے۔ جی اچھا امی، یہ کہتے ہوئے فون رکھ کر میں سوچنے لگا کون مہمان۔ بہرحال رات کھانے کی میز پر ابو نے اپنے پارٹنر اور ان کی فیملی سے تعارف کرایا، اور خاص طور پر ان کی بیٹی جو شکل سے ہی کچھ مغرور اور نکچڑی سی لگتی تھی، تعارف کراتے ہوئے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ مجھے احساس ہو گیا کہ ملاقات ایسی ہی نہیں۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد جب میں نے بھی جانے کی اجازت مانگی تو امی نے کہا، زین آج یہیں رک جاؤ، جو تم سے کچھ ضروری باتیں بھی کرنی ہیں۔ جی اچھا امی۔ ابو نے بھی آج خوب کھل کر گپ شپ لگائی، بزنس کے بڑھتے ہوئے کام اور سیٹ اپ پر خوب بات کی، اور پاکستان میں سیٹ اپ لگانے کا عندیہ بھی دے دیا جو میرے حوالے کرنا تھا۔ امی آ کر جب بیٹھی تو اکرم ابو بولے، چلو اب تم ماں بیٹا باتیں کرو، میں تو چلا سونے۔ میرے دل کی کیفیت کسی انجانی خوف میں مبتلا ہو رہی تھی، مگر میں سپاٹ چہرے کے ساتھ جذبات سے آری اپنی امی کی طرف دیکھتا رہا۔ نہ جانے کتنے سالوں کے بعد میں نے یوں دیر تک اپنی امی کو دیکھا۔ وہ بولی، بیٹا تمہارے ابو تم سے بہت خوش ہیں، اسی لیے وہ تمہیں اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور ایک سیٹ اپ پاکستان بھی لگانا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے تم ان کو مایوس نہیں کرو گے، کیونکہ تم پاکستان میں سب معاملات اچھے سے سمجھ سکتے ہو سکتا ہے ہم بھی وہیں لوٹ آئیں، یہاں بڑھاپے میں کچھ نہیں رکھا، اسی لیے تمہارے ابو بھی چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سیٹ ہو جائیں۔ تمہارے دونوں بھائی یہاں پیدا ہوئے، ان کا مزاج رنگ وہ ایک الگ دنیا کے مکین ہے، یہاں کی پرورش اور تعلیم مختلف ہے، بچوں کو تم جیسا سمجھدار اور ذمہ دار نہیں بنا سکی۔ میں خاموش ہی رہا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ جی امی، جیسا آپ بہتر سمجھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بیٹا آج تم نے شائستہ کو دیکھا، کیسی لگی؟ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، تمہارے ابو تمہارا رشتہ شائستہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ پاکستان جائے گی؟ ہاں بیٹا، سلامت صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، ان کی بیٹیاں پاکستان میں بیاہی جائیں۔ یہاں کے ماحول نے بچوں کو بہت آزاد اور بولڈ کر دیا ہے، اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی پاکستان جائیں، وہاں کے فیملی سسٹم کو اپنائیں۔ اور پھر میں سارا مدعا سمجھ گیا۔ میری خاموشی اس بات کا اظہار تھی کہ میں ہر بات مان گیا۔ شائستہ سے شادی ہو گئی اور وہ میری توقع کے عین مطابق نہایت بدتمیز، مغرور، کچھ زیادہ ہی بولڈ نکلی، اپنی من مانی اور ضد کی پکی۔ اس نے مجھے کچھ دنوں میں ہی سمجھا دیا تھا کہ مجھے اپنی حدود میں رہنا ہوگا، کہ میں ایک آزاد انسان ہوں اور کسی طرح بھی تمہاری غلام بن کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے اسے بہت آرام سے کہا کہ تمہیں غلام بنا بھی کب رہا ہوں، تم اپنی مرضی کی مالک ہو، میں تو بس تمہارا شوہر ہوں۔ میرے اس رویے پر وہ کچھ مطمئن ہوئی اور خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ شادی کے 1 سال بعد بیٹے کی پیدائش سے یہ تو ہوا کہ وہ کچھ بہتر ہوئی، مگر اس کی ضدی عادات اور چڑچڑاپن میں کچھ خاص کمی نہیں آئی۔ مجھے بھی بس سے اتنی ہی غرض تھی کہ وہ میری بیوی تھی۔ پاکستان آ کر سیٹ اپ لگانے کے بعد شائستہ اور بیٹے کو بھی ابو نے بھیج دیا۔ واپس آ کر میں نے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں اماں کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ امی کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر شائستہ نے خوب واویلا مچایا اور اس کی یہ بات کا خمیازہ روز بھگتنا پڑ رہا تھا۔ مجھے کچھ عجیب ہی شکوہ اپنے اللہ سے تھا اور میری اللہ سے کوئی ناراضگی تھی۔ نہ جانے کب سے میں نے کوئی دعا ہی نہیں مانگی تھی۔ بچپن میں ننھے ہاتھوں سے جب اماں کہتی دعا مانگو تو میں جلدی تمہاری امی اپنے پاس بلا لے، اور یہ دعا مانگتے مانگتے جب میں تھک گیا تو میں نے اپنے اللہ سے کٹی کر لی، اللہ مجھ سے دوستی کر لو، میرے اللہ جو محرومی مجھے اپنے بچپن میں ملی، میرے بیٹے کو اس محرومی سے بچا لو، میرے اللہ مجھ سے دوستی کر لو، میرے اللہ۔
اور سجدے میں رکھا میرا سر صبح ہی اٹھا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ جب میں اماں کے کمرے میں داخل ہوا تو مردہ جسم رات کی اس پہر میں اپنی سانسیں اپنے اللہ کے حوالے کر کے مجھے آنے والے عذاب سے بچا گئی، مجھے میرے بیٹے سے جدا ہونے سے بچا گئی۔ ممتا کا سودا، یہ کہانی ہر اس عورت اور اس کے بچوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی عکاسی ہے جہاں بیوہ طلاق یافتہ عورت کی دوسری شادی اور پھر پہلے شوہر کے بچوں کو قبول نہ کرنا ایک المیہ ہی ہے، ایک درد ہے، ایک عذاب ہے۔ جہاں ماں سے اس کی ممتا کا سودا کیا جاتا ہے، جہاں باپ کی شفقت اور ماں کی محبت سے محروم بچے اپنی زندگی دوسروں کے فیصلوں پر گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ شکوہ صرف پھر اللہ سے ہی رہ جاتا ہے، وہ رب جس نے زمین پر انسانوں کو انسان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجا ہے اور پھر وہ امتحان بھی لیتا ہے، جو کچھ مکافات عمل کی صورت دنیا میں اور کچھ روز محشر اپنے ان اعمالوں کے حساب کا کھاتا لیے ازلی معافی کے منتظر ہوں گے۔ سوچئے گا ضرور۔